نبیوں کی سرزمین فلسطین میں ایک نیک گھرانہ تھا۔ اللہ کے نیک بندے فاقوزہ کا اس گھرانے میں بہت سے انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ حضرت فاقوزہ کی دو بیٹیاں تھیں، عیشا اور حنہ۔ عیشا حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ فاقوزہ کی دوسری بیٹی حنہ حضرت عمران کی بیوی تھی۔ ایک زمانے تک عمران اور حنہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور اب اولاد ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ایک دن حنہ ایک درخت پر ایک چڑیا دیکھتی ہیں جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حنہ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا، جبکہ آپ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت حنہ ایک دن امید سے ہو گئی۔ حنہ کے خوشی کے جذبات چھلک اٹھے، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن شکرانے میں آپ نے یہ منت مانگ لی کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص اللہ کے لیے وقف ہے، اس کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ اللہ کی عبادت کے سوا اس کے ذمے کوئی دوسرا کام نہ ہوگا، میں امید سے ہوں۔ حنہ نے اپنے شوہر عمران سے کہا۔ یہ خبر سن کر عمران کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ میں نے تو اللہ سے ایک منت بھی مانگ لی ہے۔ حنہ نے اپنے شوہر عمران کو بتلایا کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں امید سے ہوں تو میں بہت خوش ہوئی۔ اللہ کے شکرانے میں نے یہ منت مانگ لی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے اس کو تیرے نام کر دوں گی، تیری عبادت کے لیے چھوڑ دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ دوستو، پہلے کے انبیاء کرام کی شریعتوں میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اللہ کے لیے خاص کر دیتے، اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دیتے۔ حنہ کی باتیں سن کر عمران نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ منت کیوں مانگ لی؟ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں اللہ کے نام پر بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمران کو شدید فکر ہوئی کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ کے گھر کی خدمت نہیں کر سکے گی اور تمہاری منت اے حنہ کیسے پوری ہوگی؟ بچے کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ عمران کے گھر ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے حنہ کو ایک پیاری سی بیٹی عطا فرمائی۔ حنہ نے حسرت بھری ایک لمبی سانس لے کر کہا، اے میرے مولا، میری تو ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، تیرے گھر کی خدمت یہ کیسے کرے گی؟ رواج تھا کہ لڑکوں کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا۔ حنہ نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں اسے وقف نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی حنہ کو، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہے۔ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے اپنی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اپنی بچی کا نام حنہ نے مریم رکھا۔ حنہ اپنی منت کو پوری کرنے کے لیے اپنی بچی مریم کو ساتھ لے کر بیت المقدس گئی۔ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں۔ حنہ نے بیت المقدس کے مجاوروں سے کہا۔ ہر ایک مجاور عمران کی بیٹی مریم کو اپنی پرورش میں لینا چاہتا تھا۔ ان میں بحث بازی ہونے لگی۔ آپس میں بحث و مباحثہ کے بعد ان لوگوں نے قرعہ اندازی پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ لوگ جن قلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان سے قرعہ اندازی کی۔ اس کا طریقہ یہ طے پایا کہ ہر ایک مجاور اپنا اپنا قلم ایک نہر میں ڈالے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ پرورش کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنا اپنا قلم نہر میں ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آ گئی۔ حضرت مریم اپنی خالہ عیشا کے پاس پلی بڑھی۔ حضرت زکریا نے مریم کو بیت المقدس میں ایک پرسنل روم دے دیا جو پورب کی طرف تھا۔ حضرت زکریا جب مریم کے پاس کبھی آتے تو بے موسم کے تازہ پھل پاتے۔ اے مریم، حضرت زکریا نے آخر ایک دن پوچھ ہی لیا کہ تمہارے پاس یہ تازہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ حضرت مریم پوری یکسوئی اور لگن کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ اپنی کرامات کی وجہ سے عوام میں آپ کافی مشہور ہو چکی تھیں۔ تمام لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں، لیکن نہایت نیک، پاک، پارسا اور اللہ کی عبادت گزار بندی۔ ایک دن آپ اپنے کمرے میں گئیں، عبادت کے لیے تنہائی میں بیٹھیں، پردہ گرا لیا۔ حضرت مریم کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے بالکل قریب کمرے کے اندر ایک تندرست نوجوان کھڑا ہے۔ پاک مریم گھبرا گئی، فوراً کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا کچھ ڈر ہے تو یہاں سے چلے جا۔ حضرت مریم خوف زدہ تھی۔ میں فرشتہ ہوں، حضرت جبرائیل نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھ سے ڈرو مت، مجھ میں انسانوں جیسی خواہش نہیں ہے، تم کو ایک نیک لڑکے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ مریم خوف سے نکل کر حیرت کی دنیا میں چلی گئی۔ حضرت جبرائیل سے یہ خبر سن کر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مریم کہنے لگی، کیسے ہو سکتی ہے میری اولاد؟ نہ تو میرا نکاح ہوا ہے اور نہ بدچلن ہوں میں۔ مریم اب تک ایسا ہی دیکھتی آئی تھی کہ اولاد تو نکاح کے بعد ہوتی ہے، اس لیے ان کو حیرت ہوئی، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، ایک معجزے کو ظاہر کرنا۔ فرشتے نے کہا، ہاں اسی حالت میں، یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور یوں ہی لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے، اس کے لیے یہ کرنا بالکل ہی آسان ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ کیا اس سے پہلے اس نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا نہیں کیا تھا؟ حضرت جبرائیل نے پاک مریم کے منہ میں یا گریبان میں ایک پھونک مار دیا۔ اللہ کے حکم سے اس پھونک میں اثر پیدا ہوا، مریم امید سے ہو گئی۔ وقت پورا ہونے پر حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہوئے۔ اپنی قوم میں بدنامی کا خوف اور بچے کی پیدائش پر رسوائی کا ڈر تھا، اس لیے اپنے گھر سے کسی دور جگہ ایک پہاڑی علاقے میں چلی گئی۔ درد اٹھا، ایک کھجور کے درخت کے پاس آئیں تاکہ اس کے سہارے بیٹھے اٹھیں۔ مریم کے پاس کوئی نہ تھا، درد سے بے چین۔ ایسی نازک گھڑی میں ضرورت اور راحت کا جو سامان ان کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ بھی ان کے پاس نہ تھا۔ ادھر بچہ ہونے پر بدنامی کا خیال، گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر مٹ گئی ہوتی، کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ مریم ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے بے چین بیٹھی تھی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے بھیجا۔ جبرائیل ان کے احترام میں سامنے نہیں گئے، نیچے سے ہی ایک آڑ میں آ کر مریم کو پکارا۔ حضرت مریم نے پہچان لیا کہ یہ تو اسی فرشتہ کی آواز ہے جو اس سے پہلے آیا تھا۔ فرشتے نے کہا، تمہارے رب نے ہر چیز کا انتظام کر دیا ہے، پانی پینے کے لیے اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے تمہارے نیچے سے، اور اس کھجور کے درخت کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تم پر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو، بدنامی کا خوف مت رکھو۔ اگر لوگ تم پر الزام لگائیں تم چپ رہنا، کچھ مت بولنا، بلکہ اشارے میں اس سے کہہ دینا کہ میں نے تو آج اللہ کے واسطے چپ رہنے کی منت مان رکھی ہے، آج میرا چپ رہنے کا روزہ ہے، میں کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔ مریم حضرت جبرائیل کی ان باتوں سے مطمئن ہو گئی اور ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ کے معجزے کا ظہور ہوا۔ مریم جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں، پھر وہ بچے کو گود میں لے کر وہاں سے بستی کو چلیں، اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے جو دیکھا کہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر یہ بچہ کیسے؟ لوگ بدگمان ہو گئے مریم سے اور کہنے لگے، اے مریم، تم نے تو بڑے غضب کا کام کیا ہے، تمہارے خاندان میں ایسا کوئی نہ تھا، تمہارے والد بھی اچھے آدمی تھے اور تمہاری ماں بھی نیک تھی۔ مریم خاموش رہیں، اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہا، بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے کہو تمہیں جو کچھ کہنا ہے یہ جواب دے گا۔ لوگ کہنے لگے، ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے،
بھلا گود کا بچہ کہیں بولتا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے، ہمیں بیوقوف بناتی ہے۔ لوگ مریم کو کوس رہے تھے، ایسے میں اللہ نے خود ان کی براءت کا سامان کر دیا۔ اللہ کی قدرت سے معجزہ ہوا، وہ بچہ بولنے لگا، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، میرا نام عیسیٰ المسیح ہے۔ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو انجیل کتاب دی، مجھ کو برکت والا بنایا۔ اللہ نے مجھ کو نماز زکوٰۃ کا حکم دیا اور مجھ کو میری والدہ کا خدمتگار بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اس کے علاوہ کتنے ہی معجزے پیش کیے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا جبکہ وہ ان کو سچا نبی مانتے تھے، اور اپنی تحریروں میں لکھا، کتابوں میں لکھا کہ ہم نے فلاں فلاں نبی کو قتل کر دیا کیونکہ وہ ہمیں برائیوں پر ٹوکتا تھا۔ اتنی آسانی سے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے مطمئن ہو جاتے جو انہوں نے اپنی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی دکھایا تھا؟ قوم نہ مانی، اس وقت خاموش ہو گئی، لیکن سرکشی پر پھر اتر آئے۔ آپ کی توہین و تذلیل کی جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ پر الزام لگاتے تھے کہ یوسف نجار کی ناجائز اولاد ہے، اللہ کی قدرت سے پیدا نہیں ہوا ہے، اور بالآخر آپ کے خلاف سازشیں کر کے آپ کو صلیب یعنی کروس پر چڑھا دیا ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے۔